دیکھیے، اپنے آپ کو کسی کے نسب میں داخل کرنا یا اپنے آپ کو اپنے نسب سے خارج کرنا، اس کے لیے اسلام میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ یعنی کسی خاندان کے فرد نہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اس خاندان کا فرد قرار دینا، یا پھر یوں سمجھیے کہ اپنے باپ جو حقیقی باپ ہے اس کی جگہ کسی اور کا نام لکھنا، جیسے کہ عام طور پر لوگ گود لیے ہوئے بچوں کے تعلق سے ایسا کر لیتے ہیں کہ کسی کو گود لیتے ہیں تو اس کے نام کے ساتھ اپنا نام لگا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ دیکھیے، کسی کو بھی آپ گود لیں، کسی کو بھی منہ بولا بیٹا قرار دیں، لیکن نسبی اعتبار سے وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ اس کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام لکھیں تو حقیقی باپ ہی کا لکھیں، چاہے وہ سرٹیفکیٹس میں ہو، ڈاکیومنٹس میں ہو، پاسپورٹس میں ہو، کہاں بھی ہو، جہاں بھی اس کے جو حقیقی باپ کا نام لکھا جانا چاہیے وہیں پر اس کے حقیقی باپ ہی کا نام لکھا جانا چاہیے۔ احادیث کی کتابوں میں آیا ہے لعن اللہ الداخل فینا بغیر نسب والخارج من بغیر سبب۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت کرتا ہے جو اپنا خاندان بدلتے ہیں، اپنا نسب تبدیل کرتے ہیں۔ عام طور پہ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ سادات کی چونکہ زیادہ عزت ہوتی ہے، لوگ ان کی قدر و منزلت کرتے ہیں، ان کو کئی دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں، تو لوگ اپنے نسب کو تبدیل کر کے اپنے آپ کو سادات میں داخل کر لیتے ہیں۔ تو یہ بہت بری بات ہے۔ اس کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ ان من اعظم الفرا ان یدعی الرجل الی غیر ابیہ۔ یہ بہت بری چیز ہے کہ ایک ایسے خاندان میں، ایک ایسی فیملی میں اپنے آپ کو شامل کر لینا جس سے آپ کا نسبی اعتبار سے تعلق نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے عن ابی ذر رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس من رجل ادعی لغیر ابیہ وہو یعلمہ الا کفر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اپنا نسب اپنے باپ کے علاوہ کسی اور سے منسوب کرے سوائے اس کے کہ اس نے کفر کیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے لفظ کفر استعمال کیا گیا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ ومن ادعی ما لیس لہ فلیس منا۔ تو جو حقیقت میں بات نہیں ہے اس کے بارے میں دعویٰ کرے، حق سے ہٹ کر، سچائی سے ہٹ کر کسی چیز کا دعویٰ کرے، تو اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور نے اس سے اپنے آپ کو لا تعلق فرما لیا ہے۔ تو یہ بہت بری بات ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ البتہ اس حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں ایک اور کام کی بات بتائی گئی ہے، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کافر کہہ دے، اس کے کافر ہونے کا دعویٰ کرے یا اس کو اللہ کا دشمن قرار دے اور حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہے، تو پھر اس نے اپنے آپ کو جہنمی بنا لیا ہے، یعنی وہ اس کا کفر پلٹ کر اس کی طرف آتا ہے۔ اس حدیث کے ساتھ، تبدیلی نسب والی حدیث کے ساتھ اس بات کا تذکرہ کرنا یہ ہم کو بتاتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم نہ کسی کو کسی نسب میں داخل کریں، نہ کسی کو کسی نسب سے خارج کریں۔ تو جس طرح سے کسی کو نسب میں داخل کرنا لعنتی بن جانے کا موجب ہے، کفر کا موجب ہے، اسی طرح کسی کو کسی نسب سے خارج کرنا بھی اسی طرح کا شدید گناہ ہے۔ لوگ عام طور پر کسی کے نسب کا انکار بھی کر دیتے ہیں۔ جب تک آپ کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے، اگر وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا تعلق فلاں نسب سے ہے، تو آپ کے پاس سوائے قبول کرنے کے کوئی چارہ نہیں ہے، آپ رد نہیں کر سکتے۔ اگر وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا وبال اس کی گردن پہ ہے۔ آپ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی دلیل کے کسی کو اس کے نسب سے خارج نہیں کر سکتے، اس کے نسب کے دعوے کی تردید نہیں کر سکتے۔ عام طور پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی جب اپنے آپ کو سادات ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور آپ کے پاس اس کی کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہوتی تو فوراً ہی اس کی سیادت کا انکار کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت برا عمل ہے۔ اس کے تعلق سے ایک حکایت ہے جو حضرت شیخ عبد الرحمن بن عبدالسلام الصنبوری الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 میں بیان کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ملک سمرقند میں ایک سیدزادی بیوہ رہتی تھی۔
سادات گھرانے سے اس خاتون کا تعلق تھا اور اس کے چند بچے بھی تھے۔ ایک دن وہ اپنے بھوکے بچوں کے ساتھ ایک مسلمان رئیس زادے کے پاس پہنچی۔ کافی متوول اور امیر تھا، مال دولت تھی اس کے پاس، تو اس خیال سے کہ شاید وہ اس کی مدد کر دے، اور خاص طور سے سادات گھرانے سے چونکہ اس کا تعلق ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اس کی جو ہے نسبت ہے، تو اس نسبت کی وجہ سے شاید وہ کوئی اس کی مدد کر دے۔ اس کے پاس پہنچی اور کہا کہ میں سید زادی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، انہیں کھانا کھلا دو۔ اب یہ جو رئیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں بعض، وہ دولت کے نشے میں اتنے چور ہوتے ہیں کہ ان کو یہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کہنے لگا کہ اگر تم واقعی سید زادے ہو تو سید ہونے کی دلیل پیش کرو، کوئی نسب، کوئی شجرہ وغیرہ ہے تو بیان کرو، صرف دعووں سے تو بات قبول نہیں ہوگی نا۔ وہ بیوہ بولی کہ میں ایک غریب بیوہ ہوں، رہنے کو برابر گھر نہیں ہے، دلیل کہاں سے لاؤں گی؟ کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جو دلیل ہوتی ہے سادات ہونے کی، اس کے لیے ایک شجرہ ہوتا ہے کہ آپ کس کے اولاد ہیں، وہ کس کی اولاد تھی۔ اس طرح ہوتے ہوتے یہ شجرہ امام حسن یا امام حسین سے ہوتے ہوئے حضرت علی تک پہنچتا ہے۔ تو اس طرح سے سادات گھرانے سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کے پاس وہ شجرہ ہوتا نہیں ہے، کچھ لوگ نقل مقام کر کے ادھر سے ادھر جب منتقل ہوتے ہیں، گھروں کی تبدیلیاں ہوتی ہیں تو کئی ڈاکیومنٹس غائب بھی ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہوتا نہیں۔ اب جن کو رہنے کو گھر نہیں ہے، جو خانہ بدوش کی زندگی گزار رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر رہتے ہیں، ان کے پاس یہ شجرے کہاں سے رہیں گے؟ تو اس نے کہا کہ میں دلیل کہاں سے لاؤں گی؟ زبان پر اعتبار کرو، میں کہہ رہی ہوں، مسلمان کہہ رہی ہے اور اتنا بڑا دعویٰ کر رہی ہے تو تم کو اعتبار کرنا چاہیے۔ وہ بولا رئیس زادہ کہ میں زبانی جمع خرچ پر یقین نہیں کرتا، دلیل ہے تو دکھاؤ ورنہ جاؤ۔ اس طرح کا روڈ قسم کا جواب سننے کے بعد وہ سید زادی اپنے یتیم بچوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اس کے بعد وہاں سے وہ ایک اور رئیس کے پاس پہنچی، اور وہ رئیس مسلمان نہیں تھا، مجوسی تھا، اور اس کے سامنے اپنا قصہ بیان کیا کہ میں سادات گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے میرا تعلق ہے، پریشان حال ہوں، بچوں کو کھانے کی ضرورت ہے، رہنے کا کوئی بر و باش کا انتظام نہیں ہے۔ وہ بولا محترمہ میں مسلمان تو نہیں ہوں، مگر تمہاری بات پر اعتبار کر لیتا ہوں اور تمہاری سیادت کی تعظیم کرتا ہوں، تم اور تمہارے بچے میرے پاس ہی قیام کرو، میں تمہارے رہنے کھانے کا انتظام کروں گا۔ پھر اس نے بچوں کو کھانا کھلایا اور ان کی خدمت کی۔ رات ہوئی تو وہ مسلمان رئیس زادہ سو گیا، جس نے سید زادی کو اپنے گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا تھا، وہ رات میں سو گیا۔ اس نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جو بہت بڑے نورانی محل کے پاس تشریف فرما ہے۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خوبصورت محل کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا مسلمان کا ہے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہی ہوں، مجھے سرفراز فرما دیجئے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مسلمان ہے تو اپنے مسلمان ہونے کی دلیل پیش کرو ورنہ چلے جاؤ، دلیل ہے تو دکھاؤ ورنہ جاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ گھبرا گیا۔ حضور نے اس سے فرمایا میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی تو تو نے دلیل طلب کی تھی، اور اب تو چاہتا ہے کہ تجھے بغیر دلیل کے محل مل جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ رونے لگا۔ پھر اس نے سید زادی کی تلاش شروع کر دی، کافی تگودو کی، ادھر تلاش کی ادھر تلاش کی۔ کافی تلاش کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ وہ اور اس کے بچے ایک مجوسی کے گھر میں مہمان بنے ہوئے ہیں۔ پتہ اٹھا کر وہ مجوسی کے گھر کو پہنچا اور خواہش کی کہ میں سید زادی کو اپنی مہمان بنانا چاہتا ہوں۔ اپنی غلطی پر پچھتاوا ہوا، لیکن مجوسی نے سید زادی کو اس کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، اور اس رئیس زادے نے مجوسی کو 1000 دینار کی پیشکش کی، میں تم کو 1000 دینار دیتا ہوں، وہ سادات جو خاتون ہے اس کو اس کے بچوں کو میرے پاس دے دو، میں مہمان بنانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر مجوسی ہنسنے لگا اور پوچھا کیا ایک خوبصورت نورانی محل محض 1000 دینار کے عوض میں تجھے دے دوں؟ اس سوال پر رئیس زادہ حیران ہو گیا۔ مجوسی نے کہا سنو، میرے ساتھ کیا ہوا یہ سنو۔ کل رات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے تھے، آپ نے مجھے کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کر لیا ہے، میں اور میری بیوی بچے سب مسلمان ہو گئے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے اور مجھے اس سید زادی کی خدمت کے عوض میں وہ محل عنایت فرمایا ہے جو تجھے نہیں مل سکا تھا۔ یہ ہے غور طلب مقام، یہ ہے کہ ایک غریب سید زادی سے سیادت کی دلیل پوچھنے والا مسلمان اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گیا۔ اب ذرا سوچئے کہ جو لوگ کسی کے نسب کا انکار ہی کر بیٹھتے ہیں، کسی کو سیادت سے خارج کر دیتے ہیں، ان کا کیا بننے والا ہے؟ تو اس معاملے میں بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ نہ اپنے آپ کو نسب میں داخل کریں، نہ اپنے آپ کو نسب سے خارج کریں، نہ کوئی کسی نسب کا دعویٰ کر رہا ہے تو بغیر ٹھوس دلیل کے اس کے نسب کا انکار کریں۔